بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیسی ڈسکوری ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کل سوشل میڈیا پر ایک بات بہت زیادہ گردش کرتی دکھائی دے رہی ہے، جو نام نہاد لبرل لوگوں کی وجہ سے ہی پھیلائی جا رہی ہے، اور اس کا عنوان کچھ اس طرح سے ہے کہ مولویوں کو ملک سے نکال دو، سکون ہو جائے گا۔ مولویوں کو دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ دین تو بڑا آسان ہے، ان مولویوں نے اسے مشکل بنا دیا۔ یہ بھی کہ یہ مولوی دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، اور اب ہماری مولویوں سے کھلی جنگ ہے۔ اس طرح کے نازیبا الفاظ اور علماء اسلام سے نفرت انگیز پوسٹیں سننے اور پڑھنے کو مل رہی ہیں۔ آپ غور کیجئے گا، یہ جملے کہنے والے لوگ صرف جمعے کو اور اکثر تو صرف عید کے دن بھی وضو کرتے ہیں، اور ہم نے خود دیکھا ہے پاکستان میں اور بیرون ملک کے اندر بھی جا کر دیکھا ہے ہم نے کہ کئیوں کو تو سال میں عید کا ایک دن بھی مسجد میں جانا نصیب نہیں ہوتا۔ عید کے نماز کے موقع پر بھی وہ سو رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دین کہاں سے آئے گا، اس پر کیسے عمل ہوگا۔ الفاظ تھوڑے سخت ہیں، لیکن اب حد ہو چکی ہے۔ جن کی خود حروف تہجی پڑھنے کی اوقات نہیں ہے، وہ وقت کے علماء اور محدثین پر تنقید کر رہے ہیں۔ بھائی شیخ چودھری فلاں فلاں لبرل، تم کو پتا ہے مولوی کون ہوتا ہے؟ جس نے اپنی زندگی کے نہیں بلکہ جوانی کے بہت اہم ترین سالوں کو حافظ قرآن بننے میں لگایا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کے جوانی کے خوبصورت سالوں کو درس نظامی کے اندر گزارا ہوتا ہے۔ 8-10 سال ان کسی طرح سے پڑھنے میں گزر جاتے ہیں، پھر بھی ان کو پوری زندگی بھی قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ کوئی ایک مسئلہ ہو تو کئی بار ان کو پڑھنے کے باوجود مختلف احادیث اور محدثین اور ائمہ حضرات کی کتب کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دین کے علم کی گہرائی اتنی زیادہ ہے، اتنا وسیع سمندر ہے کہ اس میں جتنا مرضی غوطہ زن ہو جاؤ وہ ختم نہیں ہونے والا، اور نہ ہی ہوتا ہے۔ تم نے عیاشیوں اور دنیا کی رنگینیوں میں گم کر دیے ہیں۔ اسکوپ کیا ہے مولوی کا اس معاشرے میں؟ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اسکوپ کیا ہے؟ ارے بھائی، دیا کیا ہے اپنے مولوی کو جو لینے پر تلے ہو؟ اپنے محلے کی مسجد مدرسے میں جا کر تو دیکھو کس حال میں رہ رہے ہیں یہ لوگ۔ چلے اس بات کا تو گلہ ہے ہی نہیں کہ ان کو ملا کیا، وہ الگ بحث ہے۔ بات یہ ہے کہ تم کون ہو، تعلیم کیا ہے تمہاری، وضو کے فرائض پتہ ہیں تمہیں، غسل کرنا جانتے ہو، جانور ذبح کرنے کا سنت طریقہ جانتے ہو، آخری بار باجماعت فجر کب پڑھی تھی، قرآن کتنا جانتے ہو، حدیث کتنی پڑھی ہے، فقہی مسائل کتنے سمجھ لیتے ہو، معیشت اور معاشرت پر کتنی احادیث ازبر ہیں۔ اوقات تمہاری قاعدے کی بھی نہیں، اور علماء کے خلاف گز بر لمبی زبان نکلی پڑی ہے تمہاری۔ وجہ یہ ہے کہ مولوی نے قرآن پڑھ رکھا ہے، اور وہ تمہارے حرام کاموں کو حرام کہنا جانتا ہے، اس لیے تمہاری دکھتی رگ پھڑکتی ہے۔ وہ تمہیں گستاخوں سے خبردار کرتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے سب سے تعلقات ختم کرنے کا درس دیتا ہے۔ کیا غلط کرتا ہے؟ اپنی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر اسیری کاٹتا ہے، جان دیتا ہے۔ کیا تم اپنے سیاسی لیڈر پر نہیں مرتے، اس کے دشمن کی زبانیں نہیں کھینچتے؟ تو پھر مولوی ہی پہ تنقید کیوں؟ ہاں، مولوی تنقید برائے تنقید نہیں کرتا، وہ اپنی گفتگو سے نرمی تو ختم کر سکتا ہے، تہذیب کا دامن نہیں چھوڑتا۔ وہ ایک چٹائی پر 10,000 کی تنخواہ میں زندگی گزار دیتا ہے، مگر کبھی تمہاری طرح ضمیر کے سودے نہیں کرتا، سود نہیں کھاتا۔ وہ تمہاری دنیا پر نظر کیے بغیر تمہاری آخرت سنوارنا چاہتا ہے، اس لیے تم کو کھٹکتا ہے۔ ورنہ مجھے بتا دو، اختلافات کہاں نہیں، دوغلے دھوکے باز اور سفید پوش کالی بھیڑیں کس شعبے اور کس ادارے میں نہیں؟ یونیورسٹی، کالج، اسکولوں میں نہیں، کاروبار، فیکٹریوں، زمینوں یا وڈیروں میں نہیں، سیاست میں نہیں، میڈیا میں نہیں ہے، سائنس میں نہیں ہے، طب میں نہیں ہے، حکمت میں نہیں ہے، تہذیب میں نہیں، قومیت، لسانیت سے لے کر ملکی معیشت اور کاروبار تک ہر ادارے میں کچھ نہ کچھ برے لوگ ہیں۔ تو پھر ایک مولویت سے ہی کیوں تکلیف ہے آپ کو؟ ہاں سنو، اس میں بھی غلطی تمہاری ہے۔ تم بھی تو ہر داڑھی والے کو مولویت سے جوڑ دیتے ہو، ہر ٹوپی پگڑی والے کو عالم سمجھ لیتے ہو، ہر نمازی کو تم مفتی گردان لیتے ہو۔ ایسا کیوں؟ دنیا کے معاملے میں کبھی تم نے فارمیسی جا کر سبزی خریدی ہے، تھانے بیچ کر بچوں کو تعلیم دلوائی ہے، جوتے کی دکان سے صوفے خریدے ہیں، کبھی مستری سے کبھی دانت نکلوایا، رنگ والے سے کبھی بال کٹوائے ہیں، دھوبی سے کبھی جوتے پالش کروائے، ڈاکٹر کے کلینک میں بل جمع کروائے ہیں، بینک میں جا کر کبھی پاسپورٹ بنوایا؟ وہاں تمہاری بڑی عقل چلتی ہے کہ ہر چیز اسی کے مقام اور ماہر سے ہی صحیح ہے۔ تو ایک دین ہی مظلوم ملا تھا جو دھوکے میں آ گئے۔ کیوں گئے تھے انجینئر سے دین کی بات پوچھنے؟ کیوں MBBS ڈاکٹر سے شرعی مسئلہ پوچھا تھا؟ کیوں محلے کے حاجی صاحب کا پہنچا اونچا دیکھ کر ان سے عقائد پر بات کی تھی؟ کیوں صرف داڑھی دیکھ کر تم ایک کیمسٹری کے طالب علم کو عالم سمجھ لیا؟ تم تو اتنے عقلمند تھے، دنیا جہاں کی سمجھ رکھتے تھے، بس یہیں پر معصوم بننا تھا۔ تو قصور کس کا ہوا، تمہارا
या मौलवी का? तुमने समझा ही नहीं है आलम होता कौन है, मदरसे क्या अहमियत रखते हैं और दारुल इफ्ता किसे कहते हैं। मैं मानता हूँ काली भेड़े मौलवियों में भी हैं, लेकिन वो कहाँ नहीं हैं। किसी ने बड़ी अच्छी बात की है कि चोरों और लुटेरों ने दाढ़ियां रख ली हैं। 2 नंबर लोगों के चक्कर में कब तक अपने ही लोगों को गालियां दोगे। तुमने ही प्लम्बर से दांत निकलवा लिया तो उसमें मौलवी का क्या कसूर। क्यों तुम दीन सीखने सही लोगों के पास नहीं जाते। क्यों तुमको सिर्फ दीन ही के मामले में राय जनी का शौक है। आखिर कब तक ये मुल्ला और मिस्टर की जंग चलती रहेगी। कब तुम्हारी अक्लमंदी यहाँ फाल होगी। कब ये बिलकसद मासूमाना रवैया खत्म करोगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मौलवी का नाम लेकर दीन इस्लाम से नफरत कर रहे हो। खुदारा उलमाए दीन की इज्जत करो। अपनी आंखों से जुल्मत, असबियत और नादानी की पट्टी उतार दो। अब बस करो। उलमाए इस्लाम दीन के ठेकेदार नहीं, उलमा दीन के ठेकेदार नहीं, बल्कि वो सब दीन के मुहाफिज हैं। अल्लाह अब सबको अक्ल सलीम अता करे और हदायत अता करे।